خوبصورت نوجوان تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی، اسلام کے آنے سے پہلے بھی، میں نے کبھی زندگی کے اندر شراب نہیں پی، کبھی میں نے جوا نہیں کھیلا، کبھی میں نے زنا نہیں کیا، بدکاری نہیں کی. اور شراب تو حرام ہوئی اسلام کے آنے کے بعد، احکامات اسلام آئے. اسلام سے پہلے اسلام کے احکامات تو نہیں تھے، لیکن فرماتے ہیں کہ میں اسلام کے آنے سے پہلے بھی کبھی زندگی میں نے کوئی برائی نہیں کی. آپ مکہ کے شرفاء میں سے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام ہم کیوں کریں اور کیسے کریں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس پہ لبیک کہہ دیا، اور کبھی زندگی کے اندر سوال نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر عمرے کی نیت سے جاتے ہیں اور میقات مدینہ سے احرام باندھتے ہیں. 1500 صحابہ ہیں آپ کے ساتھ. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں راستے میں قریش آپ کو روک دیتے ہیں، اور قریش کا سردار عروہ بن مسعود ثقفی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی طرف سے سفیر بن کر آتا ہے اور کہتا ہے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے؟ ہمیں ڈر ہے آپ سے کہ کہیں آپ کے یہ جان نثار جو آپ کے ساتھ ہے، 1500 لوگوں کا لشکر ہے آپ کے ساتھ، ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے، ہماری جانوں کو خطرہ ہے، اس لیے ہم آپ کو عمرے کی اجازت نہیں دیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود ہیں. مختصراً صلح ہوتی ہے اور ظاہری طور پر ظاہراً جس بات پر صلح ہوتی ہے، جن شرائط پر ظاہری طور پر ایسے لگتا ہے کہ مسلمان دب کر صلح کر رہے ہیں، جو شرائط لکھی جاتی ہیں وہ ظاہری طور پر ایسی ہیں جیسے ظاہر ہو کے یہ دب کر یا مغلوب ہو کر جا رہے ہیں، شکست خوردہ ہو کر واپس لوٹ رہے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرمائی اور معاہدے میں یہ طے ہوا کہ آئندہ آنے والے سال عمرہ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں میرے صحابہ احرام کھول دو اور اپنے بال صاف کرا دو. اب صحابہ کرام جو عمرے کی نیت سے آئے تھے، جنہوں نے طواف کرنا تھا، سعی کرنی تھی، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن راستے میں آ کر ان کو روک دیا جاتا ہے، عمرے سے منع کر دیا جاتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احرام کھول دو، اپنے بال منڈوا دو، ہمارے یہاں سے واپسی ہوگی. صحابہ پریشان ہیں اور کوئی بھی، سارے صحابہ پریشانی کے عالم میں ہیں. سب سے پہلے جو صحابی اٹھتے ہیں اپنا سر منڈوانے کے لیے، ان کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اٹھتے ہیں، اٹھ کے احرام کھولتے ہیں، سر منڈوا دیتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال والے صحابی تھے. آپ کے جلال کے بے شمار واقعات مشہور ہیں. جماعت اسلام لائے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام لانے کے بعد آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چھپ کر عبادت نہیں کریں گے اللہ کی، ہم کعبے کے سائن میں اللہ کی عبادت کریں گے. اور پھر آپ للکار کر اہل قریش کو کہتے ہیں کہ محمد عربی کے غلام سرعام عبادت کر رہے ہیں، آئے کوئی روکنا چاہتا ہے تو روک کے دکھائے. جلال والے صحابی ہیں. فوراً اٹھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں جاتے ہیں اور بڑے پریشانی کے عالم میں ہیں اور بڑے سخت سوال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں. فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ کیا قرآن برحق نہیں ہے؟ کہا ہاں عمر قرآن برحق ہے۔ فرمایا جب آپ بھی برحق ہے، قرآن بھی برحق ہے، پھر دب کر صلح کیوں ہو رہی ہے؟ پھر ہمیں واپسی کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ فرمایا عمر میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے والا ہوں، مجھے جو اللہ کا حکم ملے گا میں اس کو بجا لاؤں گا۔ آپ اٹھتے ہیں، فاروق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے اور بڑے بے غم ہو کر کھجورے کھا رہے ہیں۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں ابوبکر باہر 1500 لوگ پریشانی کے عالم میں ہیں کہ ہمیں عمرہ کرنے نہیں دیا جا رہا، واپس لوٹایا جا رہا ہے، اور جو صلح ہو رہی ہے وہ بھی دب کر ہو رہی ہے، اور تم بے غم ہو کر بے فکر ہو کر کھجورے کھا رہا ہے۔ اور پھر وہی سوال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، وہی سوال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں کہ ابوبکر کیا محمد عربی اللہ کے سچے اور پکے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں عمر ہمارے آقا اللہ کے نبی ہیں۔ کیا قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب نہیں ہے؟ فرمایا ہاں اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ تو فرمایا جب قرآن اللہ کی کتاب ہے، محمد عربی اللہ کے نبی ہیں، حق برحق ہیں، تو پھر یہ صلح دب کر کیوں ہو رہی ہے؟ حضرت ابوبکر بھی وہی الفاظ کہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ فرمایا عمر میرے آقا اللہ کے حکم کے خلاف کبھی نہیں کر سکتے، اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ اور پھر حضرت فاروق اعظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اے میرے آقا کیا اپنے وعدے کی پاسداری کرنے والے نہیں؟ فرمایا ہاں عمر میں اپنے وعدے کو تکمیل دینے والا ہوں، اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہوں۔ فرمایا کیا آپ نے ہم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ عمرہ کریں گے، ہم طواف کریں گے، سعی کریں گے؟ فرمایا عمر ہاں میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال کریں گے، انشاءاللہ ہم عمرہ کریں گے، سعی کریں گے، طواف کریں گے آئندہ آنے والے سال۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق کے حجرے میں جاتے ہیں تو وہی جواب جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، وہی جواب ابوبکر صدیق دے رہے ہیں کہ میرے آقا نے عمرے کا کہا تھا، سعی طواف کا کہا تھا، لیکن یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال کریں گے، آئندہ آنے والے سال کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو سب سے پہلے ایمان لانے والے، مردوں میں سب سے پہلے میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا رجب کے مہینے میں، عرش معلیٰ کی سیر کی، جنت کی سیر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے ہیں قریش کے لوگوں کو یہ واقعہ سناتے ہیں، قریش والے آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کہے میں راتوں رات گیا، ساتوں آسمانوں کی سیر کی، جنت کی سیر کی، عرش معلیٰ پہ پہنچا اور پھر واپس بھی آ گیا۔ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں ابوبکر کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کہے کہ میں رات کی قلیل وقت کے اندر، تھوڑے سے وقت کے اندر میں دنیا سے آسمان دنیا تک جاتا ہوں، وہاں سے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان تک جاتا ہوں، پھر عرش معلیٰ پہ جاتا ہوں اور پھر جنت کی سیر کرتا ہوں اور پھر اسی رات میں واپس آ جاتا ہوں، کیا یہ بات ماننے والی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے تو نہیں سنا، ابھی مجھ تک تو یہ خبر نہیں پہنچی، لیکن اگر یہ کائنات کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو ابوبکر میرے آقا کی بات کو کبھی بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ اگر آقا فرما رہے ہیں تو پھر اس بات میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا، میرے آقا کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تصدیق کرنے والے واقعہ معراج کی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے
میرے سارے صحابہ کے مال نے مجھے بہت فائدہ دیا، بہت نفع دیا، لیکن جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال سے ملا اتنا کسی کے مال سے نہیں ملا۔ اور پھر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے تمام ساتھیوں کے، اپنے تمام صحابہ کے حقوق ادا کر دیے، لیکن ابو بکر میرا وہ ساتھی ہے، ابو بکر میرا وہ رفیق ہے کہ جس کا حق روز قیامت اللہ ادا کرے گا، میں ابو بکر کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہشات کی سنیے گا، جو گزشتہ جمعہ بھی میں نے مختصراً بیان کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں صحابہ بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات بیان کرتے ہیں، آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی دل کی تمنائیں بیان کرتے ہیں۔ جس طرح مثال کے طور پر میری اور آپ کی دل کی تمنا ہوتی ہے، ہماری تمنا ہوتی ہے مجھے فلاں چیز مل جائے زندگی کے اندر، میری سب سے بڑی خوشی ہے میں کامیابی کے اس سٹیج تک پہنچ جاؤں دنیا کے لحاظ سے، بس یہ میری سب سے بڑی خوشی ہے اگر مجھے یہ خوشی مل جائے۔ ہر آدمی کی اپنی اپنی تمنا اور خواہشات ہوتی ہیں۔ ہماری خواہشات، ہماری تمنائیں اگر دیکھی جائے تو دنیاوی لحاظ سے ہے، دنیا کی خواہشات ہے، کیونکہ ہمارا ایمان اس سٹیج کا نہیں ہے جس نہج کا اور جس بلندیوں کا ایمان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا تھا۔ ہماری دنیاوی خواہشات ہوتی ہیں کہ مجھے دنیا کی خوشیاں مل جائیں، دنیا کی کامیابیاں مل جائیں، مجھے مال و زر زیادہ سے زیادہ مل جائے، مجھے دنیا کے اندر بڑا عہدہ مل جائے، ہر آدمی یہ خواہش رکھتا ہے۔ لیکن صحابہ کی خواہش کیا تھی؟ قربان جاؤں صحابہ کی خواہشات پر۔ صحابہ ایمان کے بڑھنے کی خواہش کرتے تھے، صحابہ جنت کی خواہش کرتے تھے۔ آج صبح بھی درس کے اندر ایک واقعہ صحابہ اکرام کا بیان کیا، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سے ہٹ کر ہے، لیکن صحابہ کی خواہشات بتا رہا ہوں۔ صحابہ کی خواہشات کیا ہوتی تھی؟ ایک جنگ کے موقع پر دو صحابی ہیں، وہ ایک کونے میں چلے جاتے ہیں اور دونوں دعا کرتے ہیں اور آپس میں یہ طے کرتے ہیں کہ ایک کہتے ہیں میں دعا کروں گا تم آمین کہنا، دوسرے کہتے ہیں میں دعا کروں گا تم آمین کہنا۔ ایک کا نام عبداللہ بن جحش ہے اور ایک کا نام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے ہیں، رب العالمین یہ دعا نہیں کرتے کہ ہم میدان جنگ میں بچ جائیں، ہمارے طرف کوئی تیر نہ آئے، کوئی تلوار ہماری گردن پر نہ پڑے، ہم بچ جائیں، ہمارے بچے ہیں پیچھے، ہمارا مال ہے، ہماری دنیا ہے، اگر ہم میدان جنگ میں شہید ہو گئے ہمارے مال کا کیا بنے گا، دنیا داری کا کیا بنے گا، اولاد کا کیا بنے گا۔ صحابہ کی یہ خواہش نہیں ہوتی تھی، صحابہ کی خواہش یہ ہوتی تھی ہماری جان لگ جائے، ہمارا مال لگ جائے، ہماری ساری دنیا لگ جائے، لیکن اللہ کا دین بلند ہو جائے تو یہ قیمت کوئی زیادہ نہیں ہے۔ صحابہ کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی۔ تو خواہشات دیکھیے صحابہ کی۔ ہر ساتھ دعا کرتے ہیں یا رب العالمین آج میدان جنگ کے اندر میرا مقابلہ کسی طاقتور کے ساتھ ہو، کسی کمزور کے ساتھ نہیں، طاقتور کے ساتھ میرا مقابلہ ہو اور میں تیرے راستے میں تیرے دین کی بلندی کے لیے میں اپنے طاقتور دشمن کو قتل کروں۔ حضرت عبداللہ بن جحش آمین کہتے ہیں اور پھر عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا وقت آتا ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ دعا سنیے گا عبداللہ بن جحش کی۔ قربان جائیں صحابہ پر جنہوں نے جانیں قربان کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا۔ اگر صحابہ جانیں قربان نہ کرتے، صحابہ اپنا خون نہ لگاتے، صحابہ قربانیاں نہ دیتے تو آج ماں کی گود میں مجھے اور آپ کو کلمہ نہ ملتا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اگر دین کے لیے قربانی دوں گا میری دنیا اجڑ جائے گی، اور پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ نماز نہ پڑھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ سود میں کاروبار کریں گے اللہ معاف کرنے والا ہے، رشوت دیں گے اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ اور اللہ کی مخلوق کے حقوق کو پامال کریں گے اللہ معاف کرنے والا ہے۔
اگر انہی باتوں پر یہی عقیدہ صحابہ کا ہوتا تو صحابہ کو کیا ضرورت تھی میدانوں کے اندر نکلنے کی، کیا ضرورت تھی جانیں قربان کرنے کی۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب العالمین میرا مقابلہ کسی طاقتور دشمن کے ساتھ ہو، وہ میرا مقابلہ کرے، میں اس سے مقابلہ کروں اور وہ مجھے قتل کر دے، شہید کر دے اور پھر میرے جسم کے ٹکڑے کر دے اور پھر ان ٹکڑوں کو ایک دھاگے کے اندر پرو کر درخت کے ساتھ لٹکا دے اور پھر جب روز قیامت اے رب العالمین تیری بارگاہ میں پیش ہوں تو تو مجھ سے پوچھے عبداللہ میرے دین کے لیے کیا کر کے آیا ہے، عبداللہ میرے دین کے لیے تو نے کیا کیا تھا، تو میں تیری بارگاہ میں اپنے جسم کے ٹکڑے پیش کر دوں۔ رب العالمین تیرے نبی کے عشق اور محبت میں، تیرے عشق اور محبت میں میں عبداللہ اپنی جان کے ٹکڑے کروا کر تیرے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں۔ عزیزان محترم، اس کو عشق کہتے ہیں، اس کو محبت کہتے ہیں۔ یہ محبت ایک میری اور آپ کی محبت ہے اپنے آقا سے، دعویٰ محبت ہے، لیکن اللہ اکبر کے اوپر دنیا داری مسجد میں نہیں آنے دیتی۔ دنیا کی خواہشات، دنیا کی آرائش آرام کو ہم ترک نہیں کر سکتے دین کی خاطر، لیکن دعویٰ عشق کرتے ہیں۔ پھر ہم خود اپنے گریبان میں جہاں کے دیکھیں کہ ہم اپنے دعوے کے اندر سچے ہیں یا جھوٹے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خواہشات ہیں، فرمایا اے میرے آقا میری خواہشات 3 خواہشیں ہیں۔ فرمایا پہلی خواہش یہ ہے کہ میری آنکھیں ہوں، آپ کا چہرہ ہو اور میں آپ کے چہرے کا دیدار کرتا رہوں۔ فرمایا دوسری خواہش یہ ہے کہ یا رسول اللہ میرا مال ہو، اللہ کے دین کے لیے آپ کا حکم ہو اور میں اپنے مال کو اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتا رہوں۔ پھر وقت نے دیکھا کہ جہاں بھی اللہ کے دین کو ابوبکر کے مال کی ضرورت پڑی، کبھی ابوبکر پیچھے نہیں رہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے بڑے تاجروں میں سے تھے، کپڑے کے تاجر تھے، کوئی غریب صحابی نہیں تھے، بڑے صحابہ میں سے اور بڑے تاجروں میں سے تھے۔ اور جب بھی اسلام کو ابوبکر کے مال کی ضرورت پڑی، ابوبکر گھر کے اندر جھاڑو لگا کر اپنے گھر کا مال دین کے لیے وقف کرنے والے تھے۔ اور فرمایا یا رسول اللہ تیسری خواہش یہ ہے میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اس رفیق سفر کی تینوں خواہشات کو پورا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہے میں اپنے گھر کے اندر تھی، ابھی میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور میرے ابا جان ابوبکر سے کہا کہ ابوبکر اپنے گھر والوں کو تھوڑی دیر کے لیے الگ کر دو، میں آپ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ میرا اہل، میرا گھر والے، یہ آپ کے گھر والے ہیں اور میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں آپ کی کوئی بات بھی یا آگے پیچھے پھیلائیں گے نہیں۔ فرمایا ابوبکر اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے اور میں تیرے پاس چل کر آیا ہوں ہجرت کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے سنیے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ آج میرے پاس ہجرت اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم لے کر آئے ہیں، میں 6 مہینے سے میں نے 2 اونٹ پالے ہوئے ہیں اسی غرض کے لیے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے میرے اونٹ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری بنے۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جاتے ہیں، ہجرت کا حکم آتا ہے، رات کی تنہائی میں میرے آقا حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے پہ جاتے ہیں، ابھی دستک دیتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار کھڑے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ابوبکر تجھے کس نے اٹھا دیا؟ یہ رات کی تاریکی میں، رات کی تنہائی میں تجھے کس نے اٹھا دیا؟ ابھی میں تیرے دروازے پہ پہنچا نہیں، تو پہلے ہجرت کے لیے تیار ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ نے فرمایا کہ ابوبکر ہجرت کا حکم آیا، اللہ کی طرف سے حکم جس دن آئے گا تیار رہنا، ہم ہجرت کریں گے، واللہ مجھے اللہ کی قسم میں ایک رات بھی نہیں سویا، ہر رات اس تیاری میں رہتا ہوں کب میرے آقا کا آرڈر آ جائے، حکم آ جائے اور ابوبکر حکم کی تعمیل میں آگے بڑھ چڑھ کر آگے نکل چل پڑے۔ اور پھر جب ہجرت کا حکم آتا ہے
میرے آقا کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہیں. جب میرے آقا تھک جاتے ہیں، میرے آقا تھک جاتے ہیں، ابو بکر صدیق وہ خوش نصیب صحابی ہیں. ابو بکر تیری قسمت پر قربان جائے، تجھے اللہ نے کس قسمت سے نوازا ہے کہ میرے آقا ابو بکر کے کندھوں پر سوار ہو کر ہجرت کی طرف جاتے ہیں. ابو بکر اپنے کندھوں پر اپنے آقا کو سوار کر کے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اکثر فرمایا کرتے ہیں، ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، میری زندگی کی ساری تہجد لے لو، سارے روزے لے لو، ساری نمازیں لے لو، سارے ذکر اذکار لے لو، لیکن وہ جو 3 راتیں میرے آقا کے ساتھ اکیلے تو نے گزاری ہے وہ مجھے دے دو. فرمایا کرتے ابو بکر، فرمایا کرتے عمر، یہ کسی کسی کے نصیب میں آتا ہے، کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے. اور پھر 3 راتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آقا کا رج کے دیدار کرتے ہیں. اور بے شمار واقعات آپ کی زندگی کے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آپ گزرتے ہیں راستے سے دیکھتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایک کافر مشرک کے غلام ہیں، وہ آپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ظلم کے پہاڑ ڈال رہے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون ہے جو میرے بلال کو خرید کر آزاد کر دے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور حضرت بلال کے جو مالک ہے، جس کے غلام ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں یہ غلام مجھے دے دو، کتنے پیسوں میں مجھے دو گے؟ وہ کہتا ہے ابو بکر اس کو کیا کرے گا تو، اس کی شکل صورت بھی اتنی اچھی نہیں ہے اور یہ حبشے کا ہے، پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتا، کوئی ہنر نہیں جانتا، تو اس کو کیا کرے گا خرید؟ اور کہتا ہے ابو بکر تو بدلے میں، اس کے بدلے میں مجھے کیا دے گا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بدلے میں میرا وہ غلام لے لے جو میرے سارے کاروبار کو دیکھنے والا ہے، جو پڑھ لکھ بھی سکتا ہے، گھوڑا بھی ہے، شکل صورت سے بھی بہت اعلیٰ ہے اور وہ میرے سارے کاروبار کو دیکھ رہا ہے. وہ دھنگ رہ جاتا ہے ابو بکر سودا جو ہے یہ برابری کا تو نہیں ہے. فرما اپنے اس غلام کے ساتھ مجھے اور کیا دے گا؟ فرما تو کیا لینا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ابو بکر اس کے ساتھ 10,000 درہم لوں گا. کہا یہ سودا میرے لیے مجھے قبول ہے، میرا وہ غلام بھی لے لے جو پڑھا لکھا ہے، جو میرے سارے کاروبار کو دیکھنے والا ہے، اور 10,000 درہم بھی لے لے اور بلال کو میرے حوالے کر دے. وہ کہنے لگا کہ ابو بکر تو نادان تو نہیں ہے، تو قریش کے بڑے تاجروں میں سے ہے، اور آج تو کیسا سودا کر رہا ہے؟ تاجر ایسے سودے تو نہیں کرتے، تو نقصان والا سودا کر رہا ہے. کہنے لگے بنو امیہ، اس سے کہنے لگے امیہ بن خلف سے کہنے لگے کہ امیہ بن خلف تو نہیں جانتا ابو بکر جو سودا کر رہا ہے، سودے کو تو نہیں جانتا. اور پھر اتنے مال میں اور اتنے قیمتی غلام کے بدلے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیتے ہیں. اور حضرت بلال فرماتے ہیں ابو بکر مجھے خرید کر آزاد کرنے میں آپ کو کیا ملے گا؟ فرمایا میرے آقا نے مجھے جنت کی بشارت دی، مجھے آپ کو آزاد کرنے میں جنت ملے گی. ابو بکر تو جنت کے لیے اعمال کرنے والے، آگے بڑھنے کے لیے اعمال کرنے والے ہیں، اپنے آقا کے ہر حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی رسول ہیں جن کو میرے آقا کی زبان مبارکہ سے بے شمار فضیلتیں ملی، بے شمار فضیلتیں. اور 10 مبشرہ صحابہ، 10 صحابہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں، ایک محفل میں بیٹھے ہوئے جنت کی بشارتیں دی. ان جنت کی بشارتیں پانے والوں میں سب سے پہلا نمبر اگر کسی کا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر کا یہ مقام ہے کہ میرے آقا بیماری کی حالت میں ہیں،
بیمار ہیں، صحابہ نماز کا انتظار فرما رہے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں مرو ابا بکر، ابو بکر سے کہو فلیصلی الناس کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ابو بکر وہ ابو بکر ہے جس نے میرے آقا کی زندگی میں 17 نمازوں کی امامت کروائی ہے۔ 17 نمازیں میرے آقا کی زندگی کے اندر 17 نمازوں کی قیادت کی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنے بڑے مرتبے اور مقام والا ابو بکر، لیکن جنت کی بشارتیں دنیا میں ملی، ایک مرتبہ نہیں بے شمار مرتبہ جنت کی بشارتیں ملی۔ ابو بکر کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں کو اللہ نے قرآن بنا کر نازل کر دیا، لیکن ابو بکر کا تقوی دیکھیے گا، ابو بکر کے اندر تقوی کتنا ہے۔ اکثر قبرستان پہ چلے جاتے اور بیٹھ کر زار و قطار روتے اور پھر فرماتے کاش ابو بکر کی ماں نے ابو بکر کو جنا ہی نہ ہوتا، کہ روز قیامت ابو بکر کو اپنی زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ کسی سوکھے گھاس کا تنکا پکڑتے اور کہتے کاش ابو بکر یہ تنکا ہوتا جس کو جانور کھا لیتے، روز قیامت ابو بکر سے حساب نہ لیا جاتا۔ ایک مرتبہ ایک جانور کو درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا دیکھا، ٹھنڈی سانس بھری اور اس جانور سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ تو کتنا خوش قسمت ہے، درختوں کے سائے میں بیٹھتا ہے، سب چارہ کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، روز قیامت تجھ سے حساب نہیں ہوگا، کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا، قیامت کے دن ابو بکر سے اس کی زندگی کا حساب نہ لیا جاتا۔ کون ابو بکر کہہ رہا ہے جس کو دیکھ کر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا؟ کون ابو بکر جس کے لیے جنت کے 8 دروازے پکاریں گے ابو بکر مجھ سے داخل ہو کر جنت میں چلا جائے؟ لیکن یہ تقوی کا عالم ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ خلیفہ وقت ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، آج بھی یہ رائے رکھتے ہیں کہ مدینہ جیسی خلافت ریاست مدینہ بنائیں گے۔ ریاست مدینہ اگر سیکھنی ہے تو صحابہ کے در پہ جانا پڑے گا، صحابہ سے سیکھیں کیسے ریاست مدینہ کے خلیفہ تھے۔ بادشاہ وقت ہیں ابو بکر، جو واقعہ میں نے گزشتہ جمعے میں بیان کیا تھا اس کی طرف مختصراً اشارہ کرتا ہوں۔ وقت کے بادشاہ ہیں لیکن جاتے ہیں بوڑھی عورت کے گھر میں جا کر ان کے کپڑے دھوتے ہیں، ان کے گھر میں جھاڑو دیتے ہیں، ان کے گھر کے برتن دھوتے ہیں، گھر کے سارے کام کر کے اس اماں جی کے قدموں میں کھڑے ہو کر زار و قطار روتے ہیں اور ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اماں جی روز قیامت میرے آقا سے شکایت ابو بکر کی نہ کر دینا کہ ابو بکر مدینے کا مکے کا خلیفہ تھا، بادشاہ تھا، اور میں گھر کے اندر اپنے کام کاج خود کر رہی تھی۔ اور غریبوں، مسکینوں، بے سہاروں کے کام خود کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب بادشاہ بنتے ہیں آپ کی تنخواہ کا معاملہ آتا ہے، آپ کی اجرت کا معاملہ آتا ہے، صحابہ مشورہ کرتے ہیں کہ امیر المومنین کی اجرت کتنی رکھی جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری اجرت، میری تنخواہ ایک مزدور کے برابر رکھی جائے۔ جب مزدور تنگ ہوگا، مزدور کی روٹی اس کی پہنچ سے دور ہوگی تو ابو بکر کو اس کا احساس ہو جائے گا، اس کا درد محسوس ہو جائے گا، ابو بکر اس کے درد کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر ابو بکر کی تنخواہ زیادہ ہوگی، ابو بکر اگر خلافت کے مزے لینے پڑ جائے گا، مزے لینے شروع ہو جائے گا تو مزدوروں کے دکھوں کو کون سمجھے گا، مزدوروں کے درد کو کون سمجھے گا، غریبوں کے دردوں کے اوپر مرہم کون رکھے گا؟ یہ خلیفہ وقت تھے جن کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ ابو بکر اپنی تنخواہ ایک مزدور کے برابر رکھتے ہیں۔ ابو بکر مکہ کی گلیوں کے بے سہاروں کے سہارا بنتے ہیں، ابو بکر غریبوں کا سہارا بنتے ہیں، ابو بکر مظلوموں کا سہارا بنتے ہیں، ابو بکر غریبوں کے لیے درد رسی کا سہارا بنتے ہیں۔ اور پھر آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ کا خوف دیکھیے گا، اتنے بڑے صحابی رسول ہو کر، اتنے بڑی بشارتوں والے صحابی ہو کر، لیکن اللہ کا ڈر کتنا ہے دل کے اندر، کیا اتنا ڈر اللہ کا کہ روز قیامت کہیں کسی کے ساتھ اگر ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ تلخ جملہ کہہ دیا، ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی،
ابو بکر ڈر سے کانپ رہے ہیں روز قیامت اللہ کے دربار میں، کہیں ابو بکر سے یہ پوچھ نہ لیا جائے کہ تو نے فلان کو یہ جملہ کہا تھا، اس کا دل دکھا تھا۔ اپنے غلام اپنے ملازم کے ساتھ چند جملے تلخ جملے کہہ دیتے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دل دکھ جائے گا، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھاگے ہوئے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ میں نے اس کو یہ جملے کہہ دیے، آپ اس سے کہیں کہ یہ مجھے بدلے میں کہہ دے تاکہ دنیا کے اندر بدلہ ہو جائے، روز قیامت ابو بکر سے اس کے بارے میں پوچھا نہ جائے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، حقیقی معنوں میں کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم عزت چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، تو ہمیں صحابہ کے در پہ آنا پڑے گا، ہمیں ابو بکر کے عدل سے عدل لینا پڑے گا، ابو بکر کی صداقت سے صداقت لینی پڑے گی، ابو بکر کے درد سے درد لینا پڑے گا، ابو بکر کے ایمان سے ایمان لینا پڑے گا۔ جب تک ابو بکر کے در پہ نہیں آتے کامیابی نہیں مل سکتی۔ یوم وصال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 22 جمادی الثانی مجھے اور آپ کو ایک سب سے بڑا درس یہ دیتا ہے، لوگوں کامیابی چاہتے ہو اپنے گھروں کو صحابہ کی زندگی سے منور کر لو، اپنے بچوں کو صحابہ کی زندگی سکھاؤ۔ آج بڑے درد سے میں کہتا ہوں ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ابو بکر کون تھے کون نہیں تھے، بچے تو دور، ہمارے بڑوں کو نہیں پتا ابو بکر کون تھے، عمر کون تھے، عثمان کون تھے، علی کون تھے، حسن حسین کون تھے، ابو طلحہ کون تھے، حمزہ کون تھے، سعد بن ابی وقاص کون تھے۔ ہم تو ان کو آئیڈیل مانتے نہیں، ہمارا آئیڈیل تو مغرب ہے، ہم تو ان کی نقل کرتے ہیں، وہ پھٹی ہوئی پتلون پہنیں گے ہم بھی پہن لیں گے، وہ بالوں میں ڈیزائن بنائیں گے ہم بھی بنا لیں گے، اسی وجہ سے تو ہم ذلیل ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارے جو مقتدا تھے، ہمارے جو بڑے تھے، ہم نے ان کی زندگیوں کو نہ پڑھنا گوارا سمجھا، نہ ان کو اپنانا گوارا سمجھا، نہ ان پہ عمل کرنا گوارا سمجھا۔ جب تک ہم اس طرح رہیں گے، جب تک اپنے اکابر یعنی صحابہ اکرام